کربلا کی تپتی ریت، 10 محرم 61 ہجری، سورج سوانیزہ پر تھا لیکن زمین پر قیامت کا منظر تھا۔ 72 لاشیں، کسی کا بازو کٹا، کسی کا سر، کسی کا جگر پیاس سے پٹ گیا۔ 6 ماہ کا علی اصغر تیر سے شہید ہوا۔ 18 سال کا علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے، عباس علمدار کے دونوں بازو کٹ چکے۔ خیموں سے صرف ایک آواز، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ سکینہ بار بار پوچھتی تھی، بابا پانی کب لائیں گے؟ میدان میں اکیلا ایک شخص بچا تھا جس کے کندھے پر اب نبوت کا بوجھ تھا، امامت کا بوجھ تھا، پوری انسانیت کا بوجھ تھا، امام حسین علیہ السلام، جس کی پیشانی پہ چمکے نور نبوت کا جمال، جس کی پیشانی پہ چمکے نور نبوت کا جمال، وہ علی اکبر گیا میدان میں ہو کر نہال۔ 10 محرم 61 ہجری کا سورج کربلا کے تپتے رزگار پر قہر بن کر چمک رہا تھا۔ خیمہ گاہ میں پانی بند ہوئے تیسرا دن تھا۔ بچوں کے خشک ہونٹ اور بیویوں کی سسکیاں عرش کو ہلا رہی تھیں۔ حسین ابن علی کے سب سے بڑے بیٹے 18 سالہ علی اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ جب وہ سامنے آتے تو لوگ کہتے، محمد مصطفیٰ دوبارہ آ گئے۔ آواز، گفتار، چھال ڈال، یہاں تک کہ چہرے کا نور بھی نانا جیسا۔ جب جنگ کا وقت آیا تو علی اکبر نے آ کر عرض کی، بابا جان اجازت دیجئے، اب سینہ جلا جاتا ہے، بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو گلے لگایا، پیشانی چومی اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کا عکس تھا۔ جب ہم تیرے نبی کو دیکھنے کو ترستے تھے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ علی اکبر جب میدان میں آئے تو یزیدی لشکر حیران رہ گئے۔ نورانی چہرہ، سر پر عمامہ، ہاتھ میں ذوالفقار جیسی تلوار، آپ نے ایسا رجز پڑا کہ صفیں بکھر گئیں۔ یعنی میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، خدا کی قسم ہم رسول کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ آپ نے اکیلے 120 سے زائد جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا، مگر کربلا کی دھوپ، 3 دن کی پیاس اور مسلسل جنگ نے جسم نڈھال کر دیا تھا۔ زخموں سے چور ہو کر گھوڑا موڑا اور بابا کے پاس آئے، بابا پیاس شدت سے لگ رہی ہے، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو ان کافروں کا نام و نشان مٹا دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، تمہارے نانا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ یہ سن کر علی اکبر کی آنکھیں چمک اٹھی اور فرمایا، بس بابا اب اور پیاس نہیں لگے گی۔ آپ دوبارہ میدان میں پلٹے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی۔ آخر ایک ملعون نے نیزہ سینے میں اتار دیا، نیزہ دل میں پیوست ہوا۔ گرتے وقت علی اکبر نے صدا دی، بابا جان آپ پر میرا سلام ہو، یہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کو سلام کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، بیٹے کا سر گود میں لیا، خون آلودہ چہرے سے خاک صاف کی اور سینے سے لگا کر چیخ مار کر فرمایا، بیٹا علی تیرے بعد دنیا پر خاک اڑے۔ یہ پہلا جوان تھا جس کا لاشا خیمے تک نہ لایا جا سکا۔ حسین نے چادر بچھائی، ٹکڑے ٹکڑے جسم کو جمع کیا اور خیمے تک لائے۔ کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کا جنازہ آیا تو سکینہ دوڑ کر آئی اور بھائی کے سینے پر سر رکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ کربلا میں پہلی بار امام حسین کی کمر ٹوٹی، اس لیے محرم میں کہا جاتا ہے، اکبر کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ سلام ہو اس جوان پر جس نے باپ کے سامنے جان دے کر وفا کی انتہا کر دی۔ سلام ہو اس شبیہ مصطفیٰ پر جس کا خون کربلا کی ریت پر آج بھی پکار رہا ہے، لبیک یا حسین۔